چلے گئے قبروں میں وہ لوگ جن کی قبریں بھی ان سے مہنگی ہیں. خدا کروٹ کروٹ جملے کا ثواب قبلہ کی روح کو پہنچائے. لودرا مناظرہ ہو رہا تھا. مناظرے کا موضوع تھا جنازہ رسول اور حق بطول، کہ نبی کا جنازہ کس نے پڑھا اور کس نے نہیں پڑھا، اور بی بی نے حق مانگا تو کس نے نہیں دیا. مناظرہ ہو رہا تھا. مخالف ٹیبل پہ مولوی بدل بدل کے آتے رہے، ادھر اکیلے مبلغ اعظم. وہاں سے ہر عقیدے ہر سوچ کا مولوی آ رہا ہے. یہاں پر اکیلا پاک بی بی کی وکالت کے لیے، کیونکہ قبلہ کہا کرتے تھے کہ میں نے بی بی سے مانگا یہ ہے، بی بی مجھے دنیا نہ دینا، کرم مجھ پہ اتنا کر دینا، تیرا دشمن سوال ختم کرے میرا جواب شروع ہو جائے. یہ عطا مانگی تھی پاک بی بی سے. شام کے وقت ایک مولوی آیا، اس نے آ کے کہا مولوی اسماعیل میں نے کرنا ہے تجھ سے مناظرہ. علم مناظرہ کا اصول ہے کہ آپ جواب دینے میں بھی تاخیر کریں گے تو اس میں آپ کی ہار تصور کی جائے گی. اس نے کہا میں نے تجھ سے ایک سوال کرنا ہے، تو نے سوال کا جواب دینا ہے اور تیرا مناظرہ خود بخود ختم ہو جانا ہے. تیرا مناظرہ ہی بے مقصد ہے. مولوی صاحب کہا تو سوال کر میں جواب دیتا ہوں. اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ تم شیعہ نبی کو زندہ سمجھتے ہو؟ قبلہ نے کہا بے شک. حاضر سمجھتے ہو؟ بے شک سمجھتے ہیں. موجود سمجھتے ہو؟ وہی بے شک سمجھتے ہیں. اس نے کہا پک کر لے مولوی اسماعیل اپنی قوم سے پوچھ لے نبی زندہ ہے. مولوی صاحب نے کہا قوم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میری قوم کے بچوں کا بھی عقیدہ ہے نبی زندہ ہے. اس نے کہا اب تو منہ سے مان گیا اتنے مجمع میں کہ نبی زندہ ہے، مناظرہ تو کرنے کے لیے آ گیا، تجھے یہ نہیں پتا کہ زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا، زندہ کا ورثہ بھی نہیں ہوتا. یا تو یہاں لکھ کے جا کے تمہارا عقیدہ ہے کہ نبی مردہ ہے، پھر میں جنازے پہ بحث کروں، پھر میں ورثے میں بحث کروں. ایک طرف تم شیعہ کہتے ہو زندہ ہے، دوسری طرف بحث کرتے ہو کہ جنازہ کس نے پڑھا، اور زندہ کا جنازہ کیسا، زندہ کا ورثہ کیسا. لوگوں میں ایسے ہی خاموشی ہو گئی، بندے چپ. پہاڑ جتنا نام مبلغ اعظم مولوی اسماعیل، وہ سوال پہ سوال کیے جا رہا ہے، مولوی اسماعیل چپ دیکھ رہا ہے. مولوی اسماعیل بول کیوں نہیں رہا؟ قبلہ مولوی صاحب نے کتابیں اٹھانی شروع کر دی، مخالف مجمع نے نعرے لگانے شروع کر دیے. مولوی اسماعیل گیا، مولوی اسماعیل کو جواب نہیں آ رہا. مولوی صاحب نے کتابیں اٹھائی، کپڑے میں بند کی. شاگرد سے کہا اٹھا کتابیں، مناظرہ ختم ہو گیا. اس نے کہا مولوی اسماعیل نہ ایسے نہ جانا، مان کے جا، تو مناظرہ ہار گیا ہے. مولوی صاحب نے کہا مانوں گا میں بھی، پہلے ایک سوال کا جواب تو بھی دے. زندہ کے جنازے نہیں ہوتے، زندہ کے ورثے نہیں ہوتے، زندہ کے خلیفے بھی نہیں ہوتے. سارے بولو مل کے بولو حیدری. زندہ کے اگر ورثے نہیں ہوتے، زندہ کے جنازے بھی نہیں ہوتے. ایک سطر مبلغ اعظم کی اور حکیم صاحب یہ باتیں سینہ بسینہ چلتی. کاش مبلغ اعظم پہ کتاب لکھی جاتی، کاش مولانا اسماعیل پہ بچوں کو پڑھایا جاتا اور بتایا جاتا، پھر گھر گھر میں مناظر پیدا ہوتا. مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے کیا کہنے، کتنی عطا تھی میرے بادشاہ کی، جس نے نگر نگر دنیا سے علی کی ولایت منوائی تھی. حکیم صاحب سندھ سے خط آ گیا مولوی اسماعیل صاحب کو. غریب آدمی تھا، اس نے خط لکھا تھی کہ ہمارے اس چک میں میں اکیلا گھر شیعوں کا ہوں، مجھ سے روز بندے بحث کرتے ہیں کہ نبی کا وارث علی نہیں ہے، نبی کے وارث جو ہیں وہ نبی کے بعد صحابہ کرام ہیں. مولوی صاحب جتنا میرے پاس علم ہے میں بڑی بحث کرتا ہوں، بندے نہیں مان رہے. اب انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو اپنا مولوی بلا، ہم اپنے بلاتے ہیں. مولوی صاحب ضرورت ہے مجھے آپ کی، آپ مناظرے کے لیے آئے. اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں ہوتا تھا. مولوی صاحب نے حکیم صاحب خط کا جواب دیا کہ میں فلاں دن فلاں ٹرین سے آ جاؤں گا، تو مجھے اسٹیشن سے لینے کے لیے آ جانا. بندہ وہاں پہنچ گیا. مولوی صاحب جب وہاں پہنچے، مولوی صاحب اترے، بزرگ تائید فرمائیں گے. مبلغ اعظم 7 شاگرد، کتابوں کے بکسے. مولوی صاحب پہنچے تو وہ آگے لینے کے لیے آیا. مولوی صاحب کو ساتھ لیا، اپنے چک چلا گیا، بٹھایا. مولوی صاحب پانی چائے کھانا کیا چلے گا؟ مولوی صاحب نے کہا باقی باتیں بعد میں، پہلے یہ بتا مناظرہ آج ہے، کل ہے، رات کو ہے، کب ہے؟
جس کام کے لیے آیا ہوں پہلے مجھے وہ کام بتا. وہ چپ. چلے مولوی صاحب آپ پہلے کھانا تو کھائیں نا. مولوی صاحب وہ تو مجھے بتا مناظرہ کب ہے. اس کا مولوی صاحب ہوا یہ کہ خط میں نے آپ کو لکھ دیا, جواب بھی آپ کا آ گیا. ادھر سے آپ لائل پور سے فیصل آباد سے نکلے, ہمارے چک کا جو وڈیرا ہے نا جی, اسے پتا چل گیا کہ یہاں مناظرہ ہونے لگا. اس نے دونوں گھروں کے مولوی بلا لیے, ہمیں بھی بلا لیا. اس نے کہا دیکھو خبردار, ہم نسل در نسل یہاں پر سرداری کر رہے ہیں, یہاں پر مناظرہ ہوگا, کل کو یہاں پر قتل و غارت شروع ہو جائے گی, لہٰذا جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہے, مناظرہ نہیں ہونا. لہٰذا مولوی صاحب وہاں ایک تحریر لکھی گئی, اس تحریر میں انہوں نے بھی لکھ دیا کہ مناظرہ نہیں ہونا, لکھ میں نے بھی دیا ہے. تو اب آپ نے ناراض نہیں ہونا, آپ میرے پاس 2 دن رکیں, 4 دن رکیں, جتنی میں ہو سکے خدمت کروں. مولوی صاحب آپ پریشان تو ہوئے کہ جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام ہی نہیں ہے. یہ درد آپ کو محسوس نہیں ہو سکتا. یہ قاری جان میں صاحب ایک مجلس میں گئے تو مجلس جاتے ختم ہو چکی تھی, تو آیا بانی, اس نے کہا قاری صاحب مجلس سے مک گئی. انہوں نے کہا بیٹا مجلس نہیں مکی. اب یہ چیزیں کہ بندہ جس کام کے لیے جب وہ کام ہی نہ ہو. مولوی صاحب پریشان ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب نے کہا کہ تو مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ وہ وڈیرا رہتا کہاں ہے. اس کا مولوی صاحب بحث نہیں کرنی, اب رہنے دے, اب لکھ تو دیا. مولوی صاحب کو نہیں, میں مناظرے کی بات نہیں کر رہا, بندے ویسے نہیں بندوں سے ملتے, میں دوسرے صوبے سے آیا, میں اس کو مل ہی بھی نہیں سکتا. اس نے کہا چلے میں آیا ملوا کے لاؤں. مولوی صاحب تو نے نہیں جانا, کہاں سے آئیں گے ایسے لوگ, کہاں چلے گئے وہ عظیم شاہکار. تو صرف مجھے بتا ڈیرا کہاں ہے. اس نے کہا جی یہ آبادی سے بات, وہ فلاں جگہ پہ. مولوی صاحب نے اپنی کتاب فتوحات شیعہ میں اس کا تذکرہ کیا. مولوی صاحب ساتھ چلے گئے ڈیرے پہ, جو ڈیروں کا ماحول ہوتا ہے, وڈیرا بیٹھا ہوا, لوگ بیٹھے ہوئے, حکے پڑے, گپیں ہو رہی, باتیں چل رہی. مولوی صاحب چپ کر کے ایک پیڑا لے کے سائیڈ پہ مولوی صاحب بھی بیٹھ گئے. اب مولوی صاحب خاموش بیٹھے ہیں. اب پورے ڈیرے کے بندوں کی نظریں مولوی اسماعیل پہ. بندہ ہمارے علاقے کا ہے نہیں, پہلے کبھی دیکھا نہیں, کہاں سے آیا ہے, کون ہے. آخر تھوڑی دیر کے بعد اس وڈیرے نے پوچھا صوفی صاحب کون ہے آپ. مولوی صاحب اٹھے, پورے ڈیرے کی نظریں کیا کہنے, پورے ڈیرے کے بندوں کی نظریں مولوی اسماعیل پہ. مولوی صاحب نے اٹھتے ہی پہلا جملہ کہا جی. اس نے کہا جی کون ہے آپ. جی کیا کہا جی. جی میں پوچھ رہا ہوں آپ کون ہیں. مولوی صاحب کہا جی میں بی بی بطول کا وکیل ہوں. اب یہ تعارف کیوں کروایا, تعارف کروانے میں حکمت کیا تھی. مولوی صاحب اپنا نام بتاتے محمد اسماعیل ہوں جی میں, کچھ بندے سنتے کچھ نہ سنتے. تعارف اتنا بڑا کروایا جس نے نہیں بھی دیکھنا تھا اس نے دیکھا. مولوی صاحب نے پہلے تعارف میں پورے مجمع کی توجہ اپنے ہاتھ میں لی. اس نے کہا جی فرمائیں کس کام آئے ہیں. مولوی صاحب نے کہا جی میں پنجاب سے آیا ہوں. اچھا 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 اچھا, مناظرہ کرنے, شیعہ ہیں. میں شیعہ ہوں. اس کا وہ اس نے بتایا نہیں آپ کو کہ مناظرہ نہیں ہونا, یہاں رات فیصلہ ہو گیا. مولوی صاحب جی بتا دیا. تو پھر مولوی صاحب جی کچھ بھی نہیں, مناظرہ تو کرنا ہی نہیں, آپ نے جب فیصلہ کر لیا تو پھر ٹھیک ہے. میں تو بس آپ کی زیارت کرنے آیا تھا کہ جس بندے نے یہ فیصلہ کیا وہ ذہین شخص ہے کون. ایسی وزیرت اللہ ہر کسی کو تو دیتا ہی نہیں, ایسی ذہانت, ایسی دور اندیشی, ایسا علاقے کے لوگوں سے پیار. جی کیا کہنے, کمال لوگ ہیں جی آپ, کیا کہنے آپ کے. آپ کا فیصلہ اتنا وزنی ہے, میں مجبور ہو گیا آپ کو دیکھنے کے لیے. اب یہ مولوی صاحب بار بار باتیں کیوں کریں, آپ میری تائید فرمائیں گے. ڈیرے دار بندہ خوشامد کا محتاج ہوتا ہے. مولوی صاحب نے جب تعریفوں پہ تعریفیں کی تو مولوی صاحب اب جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ آخر حاصل کر لیا. حاصل کیا کرنا چاہتے تھے, مولوی صاحب جب تعریفیں کرتے رہے. اس نے کہا صوفی صاحب آپ ادھر کیوں کھڑے ہیں, آپ ادھر آئیں, آپ ہمارے مہمان ہیں. اور نہیں جی آپ بھی بڑے اچھے ہیں, آپ بھی بڑے کمال ہیں. اب جو مولوی صاحب چاہتے تھے, محفل کی صدارت مولوی اسماعیل کے ہاتھ میں آ گئی.
پرایا دیس، دشمن زمانہ، مخالف کا ڈیرا، اب کرنے لگا ہے وکالت مولوی اسماعیل۔ محنت دیکھنا ذرا بزرگوں کی محنت۔ مبلغ اعظم ساتھ آگے بیٹھے، اس نے کہا جی کچھ چائے پانی؟ مولوی صاحب کو نہ کچھ نہیں، بس آپ کو دیکھنا ہے، اللہ آپ کی زندگی کرے، آپ جیسے لوگ روز روز تو پیدا ہوتے ہی نہیں، آپ تو بڑے با کمال لوگ ہیں، سنا تھا کہ سندھ کے لوگ بڑے اچھے ہیں، شکر ہے آج دیکھ لیا۔ مولوی صاحب چھوڑے ہی نہ تعریفیں۔ اس نے کہا جی زوی صاحب بس ٹھیک ہے جی۔ مولوی صاحب نے کہا جی ایک چھوٹی سی عرض کر سکتا ہوں؟ جی جی حکم حکم حکم، آپ بولیں کیا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا جی ایک دعا منگوانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اگر اندر سے مولوی ہے نا، مناظرے سے نہیں تو دعا پہ آ گئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اس نے ڈیرے سے کہا بھائی دعا کرو بھائی، مولوی صاحب دعا کروانے لگے، بھائی سارے دعا کرو بھائی، سارے۔ جس نے ہاتھ میں حکا تھا اس نے حکا چھوڑ دی، جس کے ہاتھ میں اخبار تھی اس نے اخبار رکھ دی، دعا کے ہاتھ اٹھا لیا۔ جی مولوی صاحب دعا کروائیں۔ مولوی صاحب نے کہا میرے اللہ، جیسا اس علاقے کا بزرگ وڈیرا یہ ہے، مولا ایسا ہمیں بھی دے، مولا ایسا سردار ہمیں بھی نصیب ہو، اور جو ہمارے علاقے کا ہے نا میرے اللہ تو اسے موت دے دے، اسے مار دے، اسے میرے جانے سے پہلے مار دے۔ اب آمین کہنے سے پہلے بندوں نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ سچا واقعہ ہے، نتیجہ دیکھنا کتنا کمال نکلتا ہے، دیکھنا کیسے منوایا ہے مذہب آل محمد۔ اور بندوں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا طریقہ کار ہے، آپ ان کی زندگی مانگے ہم آمین کہیں، اس بندے کی موت نہ جسے ہم نے دیکھا نہ جسے ہم جانتے ہیں، آپ اس کی موت کی دعا ہم سے کیوں کروا رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا سندھ والو تمہیں بندہ جو اچھا مل گیا ہے، تمہیں آتی ہیں باتیں، جب میں نے تمہیں بتا دی نا اس کی حرکتیں تو تم نے مجھ سے پہلے کہنا کہ مر جائے۔ انہوں نے کہا جی بندے اچھے برے ہوتے ہیں، موت تو مانگنا کوئی طریقہ کار نہیں۔ مولوی صاحب نے کہا نہیں، اس کی باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے، ہر بندے میں غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایک کام وہ ایسا کرتا ہے ہم علاقے میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہتے۔ اچھا جی کیا کرتا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا بس تم لوگوں کو بندہ جو ٹھیک مل گیا ہے، کام وہ ایسا کرتا ہے، اگر وہ کام چھوڑ دے ہم بھی اسے سلام کریں، وہ کام نہیں چھوڑتا ہم اس کی عزت نہیں کرتے۔ مولوی صاحب بار بار وہ کام تاکہ بندے کو تجسس بڑھے، جیسے جیسے بندوں کو تو مولوی صاحب آپ چھوڑیں بتائیں کرتا گیا۔ مولوی صاحب نے کہا سنو سندھ والو، ہمارے علاقے میں جب کوئی مر جاتا ہے نا وہ اعلان کرواتا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھاؤ، اسے دفناؤ۔ تو انہوں نے کہا جی پھر یہ کوئی غلط کام تو نہیں ہے، یہ ہم بھی کرتے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا کام اگلا غلط ہے، یہاں تک رہتا ہم بھی مانتے ہیں، جنازہ ہو جاتا ہے تدفین ہو جاتی ہے، وہ قبرستان میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے کہ کل پوری برادری اس کے دوست یار تعلق والے سارے اکٹھے ہو کے اس کے گھر رہیں، سب کو بلاتا ہے، تو ان کو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں دعا کے لیے۔ مولوی صاحب نے کہا بس جس دن دعا کے لیے سارے یار دوست رشتہ دار تعلق پورا علاقہ اکٹھا ہوتا ہے، اس دن اٹھ کے وہ ایک ایسا کام کرتا ہے جس سے ہم لوگ شرم سے مر جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کیا کرتا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا وہ مرنے والے کی دستار اٹھا کے پگڑی اٹھا کے اس کے یار کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ جب مولوی صاحب نے کہا پگڑی اٹھا کے یار کے سر پہ رکھ دیتا ہے، سب سے پہلے وڈیرا بولا اللہ لعنت کرے ایسے بندے کو مر ہی جانا چاہیے۔ مولوی اسماعیل نے کہا تو جو اتنا ذہین شخص ہے تو بتا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا مولوی صاحب یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، دستار یا بھائی کی ہوتی ہے یا بیٹے کی ہوتی ہے، یا بھائی کی ہوتی ہے یا بیٹے کی ہوتی ہے؟ مبلغ اعظم دشمن کے ڈیرے پہ کھڑا ہو گیا، سینے پہ ہاتھ لگا، سونا وڈیرے میں بندے مروانے نہیں آیا تھا، میں قتل کروانے نہیں آیا تھا، میں بھی اتنا بتانے آیا تھا نبی کی دستار بھائی کی بنتی تھی یار کی نہیں، دستار محمد کا وارث۔ سارے بولو مل کے بولو حیدری، دستار کا وارث بھائی بنتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سادگی سے مذہب بنا دیا۔
مجھے غریب کی آج بھی رہائش اس جگہ پہ ہے جہاں پر مبلغ اعظم کا درس تھا۔ مولوی اسماعیل کے جنازے پہ جہاں شیعہ رو رہے تھے وہاں اہل سنت کے علماء نے آ کے رونا شروع کیا اور انہوں نے روتے ہوئے مائک پہ کہا تھا شیعو تم اس لیے رو رہے ہو، اگر ہم نے تمہیں مناظرے پہ بلایا کسے لے کے آؤ گے؟ ہم اس لیے رو رہے اگر ہمیں مرزیوں نے بلا لیا ہم کسے لے کے جائیں گے؟ یہ باتیں اور ریکارڈ ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، یہ جب اقلیت قرار دیا تھا، یہ تو بعد میں ختم نبوت کے ہیرو بن گئے۔ ہر بندے نے اٹھ کے کہا جی سہرا میرے سر پہ ہے، جاؤ جا کے ہائی کورٹ سے ریکارڈ لو، نہ ملے میرے پاس موجود ہے۔ یہ واحد شیعہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل تھا جس نے اکیلے مناظرہ کیا تھا۔ جب مرزا ناصر اس وقت کی اخبارات میں، میرے پاس وہ اخبارات کی تراشے موجود ہیں، جب مرزا ناصر نے اخباروں میں چیلنج کیا تھا مسلمانوں سے ہمارے بچے نہ مارو، ہمارے گھر نہ جلاؤ، ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، ہم تمہیں تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے کہ تمہاری کتابوں میں ہے کہ نبی کے بعد نبی آنے کی گنجائش ہے، کیونکہ مسلمانوں نے کتابوں میں لکھا تھا کہ نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا، انہوں نے کہا تم بحث کر ہی نہیں سکتے اگر تم نبی کے پاس کسی غیر معصوم کو نبی کا وارث بنا سکتے ہو، تم ہمارے ساتھ بحث ہی نہیں کر سکتے۔ کھلم کھلا چیلنج مرزا ناصر کر رہا تھا ربے میں بیٹھ کے، تیرے پورے ملک میں ایسے خاموشی تھی جیسے خندق کے میدان میں تھی، اور یہ باتیں اور ریکارڈ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کو اور ثبوت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اس وقت کا اہل سنت کا بہت بڑا نام تھا آغا شورش کاشمیری، انہوں نے لاہور سے سارے مولوی اکٹھے ہو کے لاہور آغا شورش کاشمیری کے پاس گئے۔ آغا شورش کاشمیری نے درس آل محمد فون کیا، مبلغ اعظم نے فون اٹھایا، اس نے کہا مولوی اسماعیل صاحب یہ سارے مولوی اکٹھے ہو کے میرے پاس آئے ہیں، اور اس نے کہا کیوں؟ اس وقت شیعہ کافر کا نعرہ بڑے عروج پہ تھا، مولوی صاحب نے کس لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی وہ اکٹھے ہو کے آئے ہیں، وہ مرزا ناصر کا چیلنج نہیں آپ پڑھ رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا پڑھ رہا ہوں، مجھے تو اس نے کیا ہی نہیں، کر تو وہ آپ کو رہا، جس دن مجھے کرے گا میں نے آپ سے پوچھنا ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں یہ سارے مولوی اکٹھے ہو کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مفتی ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، بات ہے مناظرے کی، یہ کام اسماعیل نے کرنا ہے۔ جب انہوں نے کہا نا یہ کام آغا شورش کاشمیری کا اسماعیل نے کرنا ہے، قبلہ مبلغ اعظم مسکرائے مسکرا کے آغا شورش کاشمیری صاحب بڑے وزادار آدمی ہیں، یہ جو مولوی بیٹھے پہلے ان سے پوچھ لیں اسلام میں کافر سے مدد مانگنے کی گنجائش ہے؟ اسلام میں کسی کافر سے مدد مانگی جا سکتی؟ فوراً آغا شورش کاشمیری کہا جانے دے مولوی صاحب یہ ہماری گھر کی باتیں بعد میں کر لیں گے، اس وقت تو رسول کی عزت کا مسئلہ ہے، بتائیں کیا کرنا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا کرنا کیا ہے، میں آنے کے لیے تیار ہوں لیکن میں نے ایسے نہیں آنا، میں ایسے گیا مجھے پتا ہے آغا شورش کاشمیری صاحب آپ کا حکم ہے میں تمیل کروں گا، یہ مبلغ اعظم کے بالکل یہی جملے تھے، لیکن یہ جو آپ کے پاس بیٹھ کے ہیں آپ انہیں نہیں جانتے، میں ان میں رہ کے آیا ہوں، یہ رات کی طریقی میں منتیں کرتے ہیں، دن کی روشنی میں مکر جاتے ہیں، اگر میں چل کے گیا تو انہوں نے کہا تھا مولوی اسماعیل خود ہی آیا تھا، ان سب کو لے کے درس آل محمد کے دروازے پہ آ، کم از کم میرے شہر والے دیکھیں وسیلے کے سارے منکر چل کے آئے، سارے اکٹھے ہو کے مولوی مبلغ اعظم کو لینے کے لیے گئے، مبلغ اعظم ساتھ گئے، پارلیمنٹ ہاؤس میں مناظرہ تھا، اس وقت کے ججز، وکلا، دانشور، منسٹر یہ سارے تھے، شاہ نورانی، مولانا سمیع الحق یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مرزا ناصر سٹیج پہ براجمان تھا، مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کا انتظار ہو رہا تھا، سارے مولوی بیٹھے تھے، مرزا ناصر بڑا مطمئن ہو کے مناظرے کا چیلنج کر کے مسلمان مولویوں کے چہرے دیکھ رہا تھا، مسلمان مولویوں کے چہرے اترے ہوئے تھے، موت کی زردیاں تھیں، یک لخت پارلیمنٹ ہاؤس کا دروازہ کھلا، مبلغ اعظم پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے، سر پہ کلا، پیچھے شاگرد، شاگردوں کے سروں پہ کتابوں کے بکسے، ایس جلال کے ساتھ مولوی اسماعیل داخل ہوا، مرزا ناصر نے جلدی سے اپنی کرسی چھوڑی، کرسی چھوڑ کے سیدھا مولوی اسماعیل کے سامنے آ کے ہاتھ میں کہا مولوی اسماعیل تو کیوں آ گیا، تو کیوں آ گیا، تو کیوں آ گیا؟ میں نے کہا تو نے مناظرے کا چیلنج نہیں کیا، میرے ساتھ چاند میں جا کے مناظرہ کر، میں تجھے وہاں بھی بنواؤں گا، میرے نبی کے بعد کسی نبی کی آنے کی گنجائش نہیں۔ مرزا ناصر ان تمام مولویوں کے سامنے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہاتھ جوڑ کے کہا تھا مبلغ اعظم تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم نے مناظرے کا چیلنج مسلمانوں کو کیا ہے، مومنوں کو نہیں کیا، مسلمانوں کو چیلنج کیا۔